شک نہیں ہے کہ سرد اور خشک موسم میں فضائی آلودگی کے عالمی چارٹ پر پہلے 3 شہروں کی فہرست میں پاکستان کا دل لاہور وہ شامل ہوتا ہے۔ نہ صرف لاہور بلکہ اکثر بڑے شہروں میں آج کل سانس لینا بھی دشوار ہے، لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں لگتا ہے کہ یہ ہیلتھ ایڈوائزری پوری طرح کوئی سیاسی ایڈوائزری سے ہم آہنگ ہے۔ ظاہر ہے سینرجی کا دور ہے، اور پھر جب ہم آہنگی کا اصول وہ آئینی صورت اختیار کر جائے تو پھر کیا محکمہ صحت، کیا محکمہ زراعت اور کیا محکمہ موسمیات، سب کا پاؤں ہاتھی کے پاؤں میں آنا ایک فطری عمل ہے۔ اب فروری تک تو ظاہر ہے کہ پھر محکمہ صحت کا ہی حکم چلے گا، جس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پھر اپنی صحت کا رسک لینا پڑے گا۔ لیکن فروری کے بعد کس محکمے کا حکم چلے گا یہ میں ابھی آگے چل کر بتاؤں گی، لیکن پہلے نومبر کے نامکمل ایجنڈے کی ذرا بات مکمل کر لوں، جو ویسے تو اب صرف فارمیلٹی بن گئی ہے، چونکہ 27ویں آئینی ترمیم وہ اب نافذ العمل ہو چکی ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ 27ویں ترمیم سے حاصل کردہ تسلسل کا میٹر 27 نومبر سے سٹارٹ ہو گیا ہے، کیونکہ ضرورت کے تحت آئین میں تو ایسے ہی لکھا گیا ہے، جس کا اعادہ کرتے ہوئے پھر وزیر دفاع خواجہ آصف کو کہنا پڑا کہ چیف آف آرمی سٹاف اور سی ڈی ایف کے عہدے کی ٹرم 27 نومبر کو شروع ہوگی۔ لیکن اس تاریخ کے آنے سے پہلے ہی یہ 28ویں ترمیم کے وارث جو ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھول کر میدان میں سامنے آ گئے ہیں، جن میں وزارت صحت کے مصطفیٰ کمال، وزارت سیاسی امور کے رانا ثناء اللہ، اور پھر ان دونوں وزراء کے پیر سینیٹر فیصل وافڈا وہ سر فہرست ہیں۔ اب یہ حضرات یہ کیا ایجنڈا لے کر آئے ہیں، کیوں لے کر آئے ہیں اور کس کو مخاطب کر رہے ہیں، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ لیکن پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس وقت آخر ہو کیا رہا ہے اور موجودہ رجیم وہ کیا چاہ رہی ہے۔ اس کے لیے اب تازہ پیغام لے کر کبوتر میدان میں آ گئے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ جب تک وہ اطاعت قبول نہیں کرتا اس وقت تک پیچ کسنے کا یہ عمل جاری رہے گا، بھلے اس کے لیے مزید کتنی ہی ترامیم ہی کیوں نہ کرنی پڑیں، کیونکہ طاقتور نے ہر صورت میں اپنی طاقت کا لوہا منوانا ہے، جس کے لیے پھر کہنے والے کہتے ہیں کہ انتظامات کی سپلائی لائن بلا تعطل جاری ہے، جبکہ اقدامات کی ٹائم لائن وہ متعین ہو چکی ہے، معمولی تفصیلات تک طے ہو چکی ہیں، چونکہ اب کی بار جو انتظامیہ ہے وہ بڑی عقل مند ہے، امکانات اور گمان کی آخری حدوں تک وہ تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کبوتر اتنے سادہ ہیں یا پھر غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ عقل کی انتہا تو حیرت ہوتی ہے جو یہ ساری باتیں سن کر مجھے ہو رہی ہے، کیونکہ اکثر حکمران کرسی پر بیٹھ کر پھر ایسا سمجھنے لگتے ہیں جیسے ان سے بڑا تو کوئی ارسطو ہی نہیں ہے، لیکن جب اقتدار سے رخصتی کا ان کے وقت آتا ہے نا تو پھر سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر سب ہی چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ شاید یہی وہ رنگ ہے جو منیر نیازی کے بقول محفل تو بدلتا رہتا ہے لیکن وفا نہیں کرتا۔ خیر، یہ تو تاریخ کا پیغام ہے جس کو تبدیل کرنے کا زوم تقریباً ہر طاقتور کو لاحق ہو ہی جاتا ہے، لیکن آخر میں قائم و دائم صرف وہ اصول ہی رہتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ قیدی نمبر 804 اس پر اپنا رد عمل کیا دیتے ہیں، جن کو اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ ویسے بھی 27 نومبر سے پہلے جیل سے باہر ان کے رابطے کا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی امکان نہیں ہے، چونکہ 2 ہفتوں سے عمران خان کی ملاقاتیں مکمل طور پہ بند ہیں، جبکہ کیسز کی ہیئرنگ جو ہے وہ بھی 27 نومبر سے ہی شروع ہوگی، اور یہ تاریخ بھی حتمی نہیں ہے، ضرورت پڑنے پر اس کو بھی بغیر پیشی کے مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے، جیسے کہ پہلے ہوا ہے۔ اچھا، انتظامیہ کے ارادوں کا اندازہ وہ گزشتہ رات کے واقعات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح کا سلوک عمران خان کی فیملی سے رواں رکھا گیا ہے۔ اب رات گئے تک ان کی 3 بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے کر بیٹھی رہیں، جہاں پھر اس سردی کے موسم میں انہیں منتشر کرنے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد نورین نیازی پر جو تشدد کا واقعہ ہے وہ سامنے آیا، انہیں زبردستی گھسیٹنے کی کوشش کی گئی، پھر رات گئے، آخر کار انہیں وہاں سے زبردستی اٹھا بھی دیا گیا، لیکن عدالتی فیصلوں کے باوجود ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی۔ پھر جس پر علیمہ خان کا کہنا ہے کہ ہمیں آج بتایا گیا کہ جب تک عاصم منیر کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا اس وقت تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، تو اب ظاہر ہے کہ ایسا تو انتظامیہ نہیں بتایا ہوگا نا۔ اچھا، پھر رپورٹ ہوا کہ یہی سلوک بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ روا رکھا گیا، پہلے سارا دن ان کی فیملی کو انتظار کروایا گیا، پھر آخر میں کہا گیا کہ اب
मुलाकात नहीं हो सकती, लिहाजा आप घर तशरीफ ले जाएं। फिर उनकी फैमिली की जानिब से रोज़मर्रा का लाया हुआ जो सामान था वो भी वापस कर दिया गया, जिसका मकसद वो जाहिर है कि फिर इमरान खान को तोड़ने की कोशिश है ताकि वो ताकत के सामने सरनगू हो जाएं, जिसके लिए वो फ़िलहाल तो तैयार दिखाई नहीं देते। अपने आखिरी बयान में इमरान खान बैत करने के सवाल पर एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं, लेकिन मुलाकातें रोकने का फौरी मकसद वो लगता है कि सरेंडर करवाना नहीं है, बल्कि इसकी वजह उन खदशात को ज़ाइल करना है जो इमरान खान की सुहेल आफरीदी या फिर उनकी फैमिली से मुलाकात की सूरत में पेश आ सकते हैं। अब डर ये लाहक है कि कहीं इमरान खान तसलसल के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज की कोई कॉल ही ना दे दें। इस इम्कान को फिर ख़त्म करने के लिए पैगाम रसानों के मुताबिक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का जो सिलसिला है वो जारी है। अच्छा, अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि मैं जिस तरह की जंगी इस्लाहात इस्तेमाल कर रही हूँ तो इससे तो ये कोई पॉलिटिकल प्लान के बजाय कोई जंगी प्लान मालूम होता है, लेकिन इसमें मेरी कोई मिस रिपोर्टिंग शामिल नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ी अपने व्लॉग्स में हुकूमती सोर्सेज का रेफरेंस दे के इस लेवल की मनसूबा बंदी को बाकायदा रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसके मुताबिक हुकूमत ने एहतजाज के तमाम इम्कानात का पेश की तोड़ कर रखा है और इसकी एक मिसाल अदलिया में जजिस के इज्तिमाई इस्तीफ़ों या किसी मुमकिना अदलिया बचाओ तहरीक को जड़ से उखाड़ फेंकने का फुल प्रूफ बंदोबस्त को करार दिया जा रहा है। कुछ सहाफ़ियों ने तो खैर यहाँ तक कह दिया है कि किसी भी अदालती लेवल पर मौजूद जज अगर वो इस्तीफ़ा देगा तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए तीन उम्मीदवार वो पहले से ही शॉर्ट लिस्टेड हैं, बल्कि कुछ तो ऐसी फाइलें देखने के दावे भी कर रहे हैं जिससे आला अदलिया के जजेस को फिर ये बताना मकसूद है कि आपके पास जनाब सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, एक तरफ कुर्सी है और दूसरी तरफ वो बाहर का रास्ता है। इसलिए अब जजेस की चॉइस है कि बाएं का रुख करके जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे इम्कानी जज बनते हैं या फिर राइट टर्न लेकर इज़्ज़त माब जस्टिस अमीन उद्दीन जैसा लाफानी जज बनकर अपना नाम रोशन करते हैं। खैर, नाम तो वो खूब रोशन कर रहे हैं, जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर वो आईनी बेंच, अब आईनी कोर्ट की दीवारों पर वो नाम कुनंदा कर चुके हैं। अब अल्लाह करे कि इस तरह काम भी रोशन हो जाएं ताकि कुछ तो अदलिया की साख बहाल हो ना। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि इम्कानी जजेस के इस्तीफ़ों से हुकूमत की सेहत पर तो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि हुकूमत तो ख़ुद उनसे जल्द अज जल्द जान छुड़ाना चाहती है, चूँकि हुकूमत नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक हम आहंगी की सलाहियतों से मालामाल नए टैलेंट को मौका देना चाहती है, जो पैगाम रसानों के बकौल इतनी वाफर मिकदार में दस्तयाब हैं कि एक एक असामी के पीछे बताया जाता है कि तीन कतार बनाकर बल्कि हाथ बांध कर इंतज़ार में खड़े हैं। जाहिर है फिर इसके लिए एहसन बून और आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप को दाद तो देनी बनती है, जिनके हाथ में बार काउंसिल्स की चाबी इसी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ तो पकड़ाई गई थी कि हम ख्यालों का टैलेंट पूल कायम करना है, और आपने ये देखा कि उन्होंने ये सब करके दिखाया है, जिससे लगता है कि एहसन बून और आज़म नज़ीर तारड़ सियासत में आने से पहले किसी कंपनी के HR डिपार्टमेंट का अच्छा खासा कोई एक्सपीरियंस रखते हैं। जाहिर है कि फिर ऐसी कोई जॉब हंटिंग तो कोई अच्छा HR मैनेजर ही कर सकता है ना, जो एक तरफ कंपनी के लिए मतलूबा स्किल्स के हामिल जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें हायर करता है और फिर दूसरी तरफ कंपनी का नुमाइंदा बनकर मजदूर यूनियन को कंट्रोल में भी रखता है ताकि हड़तालों के खतरात से जो कंपनी के मफादात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके, जिसके लिए फिर जॉब की ऐसी शराइत रखी गई हैं कि कोई इनकलाबी इन पर पूरा ही ना उतर सके। शायद यही वजह है कि फिर हुकूमत की जानिब से इन जजेस के इस्तीफ़ों पर ढोल पीटे जा रहे हैं, बल्कि अब तो ऐसे ही मज़ीद 4 अनवांटेड जजेस को भी इम्कानी जजेस बनाकर पेश कर दिया गया है। अच्छा, इस हवाले से हुकूमती ज़राए को कोट करते हुए सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की एक रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक हाई कोर्ट के 4 जजेस ने अपने मुतल्लिका अकाउंट डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट बेनिफिट्स की तफसीलात तक हासिल कर ली हैं। अब जाहिर है कि हुकूमत ऐसी मालूमात रिलीज़ करके उन जजेस को बाहर का रास्ता ही तो दिखा रही है ना, क्योंकि हुकूमत तो मुतमईन है कि वकला यूनियन की लीडरशिप किसी इनकलाबी के हाथ में नहीं है, बल्कि वो ऐसे तजुर्बेकार HR मैनेजर्स के हाथ में है जो किसी भी कमर्शियल या सरकारी कंपनी के मफादात की जो हसासियत है उसको बखूबी समझते हैं। इसलिए अता तारड़ वो बड़े मुतमईन हैं। मौसूफ फरमाते हैं कि वकला के मामले पर रावी चैन ही चैन लिख रहा है, यानी अदलिया बहाली तहरीक का तो दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि नवंबर से पहले ही बार काउंसिल्स का टेक ओवर
وہ مکمل ہو چکا تھا۔ اب ایک عدد صرف یہ کراچی بار کا مسئلہ ہے جو ویسے بھی اسلام آباد سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اس لیے کوئی یہ ریئل تھریٹ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا۔ خطرہ تو تب ہوتا نا جب تخت لاہور میں کوئی ہلچل ہوتی، لیکن وہاں تو ہر پارلیمانی، عدالتی اور انتظامی سطح پر رجیم کا مکمل کنٹرول ہے، جس کا عملی مظاہرہ پھر ٹی ایل پی کی بروٹل ڈسمنٹلنگ کر کے بتایا گیا، جس کو مثال بنا کر پھر پاکستان تحریک انصاف کو یہ گزشتہ نومبر کے انجام سے خوف دلانے کی باتیں کی گئیں۔ لیکن عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنے کے باوجود لگتا ہے کہ ابھی پوری تسلی وہ اب تک نہیں ہوئی ہے، اس لیے جوں جوں نومبر اپنے ٹرمینل پوائنٹ کی جانب بڑھ رہا ہے تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو مایوس کرنے کے لیے پھر جنرل فیض حمید کا ٹرائل کنکلیوڈ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ بس فیصلہ سنانے کی دیر ہے۔ اچھا، اب اس فیصلے میں ہے کیا؟ تو اس بارے میں ابھی تک باخبری کا دعویٰ کرنے والے بھی بے خبری کے اندازے ہی لگا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فیض حمید کو ایسا ٹیسٹ کیس بنایا جائے گا کہ آئندہ دہائیوں تک یاد رکھا جائے گا، تاکہ آئندہ سے کوئی ISI چیف جیسی پاورفل کرسی پر بیٹھنے والا شخص ایسی حرکت نہ کرے جو فیض حمید نے کی ہے۔ اچھا، تو فیض حمید نے ایسا کیا کیا ہے جس کی بنیاد پر عبرت ناک سزا کی پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں؟ تو اس حوالے سے حکومتی ترجمانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے ایما پر کچھ ایسی کرامات دکھائیں جن کا تعلق نومبر 2022 سے 9 مئی 2023 تک ہونے والے واقعات سے ہے، لہٰذا اب ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ تو اب جب تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آتا اس وقت تک کوئی تبصرہ کرنا میرے خیال سے وہ قبل از وقت ہوگا۔ لیکن ایک بات تو سامنے کی ہے کہ اگر فیض حمید نے کچھ سیاسی خدمات انجام دیں تو پھر آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ کیا کوئی واقعی اتنا عقل مند ہو گیا ہے کہ وہ اپنے لیے مثال قائم کرنے کی بات کر رہا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ استثناء بھئی وہ تو اوپر تک کی سطح تک کے لیے ہے نا، نیچے والوں کو تو کوئی استثناء نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ایسا کوئی فلڈ گیٹ نہیں کھولا جائے گا جس کے راستے سے مستقبل میں کسی اور کے بہہ جانے کا اندیشہ ہو۔ ویسے بھی ابھی تک جو چارج شیٹ سامنے آئی ہے فیض حمید کے حوالے سے، اس میں ایسا کوئی براہ راست چارج فریم نہیں کیا گیا ہے جس سے عمران خان تک پہنچنے کی کوئی بات کی گئی ہو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ فیض حمید کے خلاف گواہوں کی ایک لمبی لسٹ تھی جس میں سویلینز اور ملٹری افسران شامل تھے، جن میں سے کچھ نے سابق ساتھی کے خلاف گواہی دینا مناسب نہیں سمجھا، جبکہ کچھ نے بڑھ چڑھ کر اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ لیکن چارج شیٹ میں اب تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے جس سے اس کیس کا رخ عمران خان کی جانب موڑنے کا اعلان کیا گیا ہو۔ لیکن بہرحال ڈیٹرنس تو رکھا ہوا ہے۔ ویسے بھی آج کل ملک میں سعودی عرب اور چین کے ماڈل کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کو لے کر سینئر صحافی سہیل وڑیچ نے جنگلی خرگوش کی پوری کہانی ہی لکھ ڈالی ہے، جس کے نتھنے آج کے حالات کی حساسیت کی وجہ سے پھٹ پھڑا رہے ہیں، کیونکہ اسے اپنے بل کی فکر پڑ گئی ہے جس کو بچانے کے لیے اس نے بیعت کر لی ہے۔ جمہوریت اور عدلیہ کی آزادی، انسانی حقوق اور اظہار رائے پر مبنی نظام کے خاتمے کے لیے حمایت کر دی ہے۔ اچھا، تبھی میں یہ کہوں کہ یہ خرگوش پھڑپھڑاتے اچانک لندن کیوں پہنچ گیا ہے؟ ظاہر ہے بل جو وہاں پر موجود ہے، لیکن خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کو یہیں پر اپنی نمائندگی کے لیے چھوڑا ہوا ہے، چونکہ سہیل وڑیچ نے چینی مفکر سن تزو کا ذکر کیا ہے، جن کی کتاب ہزاروں سال سے کہا یہ جاتا ہے کہ فوجی آمروں کے لیے بائبل کا درجہ رکھتی ہے۔ اب سن تزو نے جنگ جیتنے کے لیے پہلا اصول وہ سیاست کو رکھا ہے، جس کے ذریعے رعایا کو ہر عمل میں ہم آہنگ کرنا ضروری ہے، اور اس حوالے سے پھر محکمہ صحت پہلے ہی ایکٹیو ہے اور فروری تک عوام کو موسمی ضرورت سے ہم آہنگ کرنے کی جو ایڈوائزری ہے وہ بھی جاری کر چکا ہے، جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ محکمہ سیاسی امور سامنے آ جائے گا، جس کے تحت پھر مارچ اور اپریل میں اگلے بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم لائی جائے گی، جس کے ذریعے پھر تسلسل کو استحکام دینے کے لیے مزید اقدامات اٹھائے جائیں گے، جس میں پھر رانا ثناء اللہ کے مطابق لوکل باڈیز، NFC اور صحت کے شعبے شامل ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے خواجہ آصف کا کہنا یہ ہے کہ NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم نہیں کریں گے، بلکہ صوبوں کو کہیں گے کہ دفاع اور قرضے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ویسے آپ کوئی ذرا خواجہ آصف سے یہ تو پوچھے کہ صوبوں کا حصہ کم کرنے یا ان سے دفاع اور قرضوں کے نام پر حصہ لینے میں فرق کیا ہے؟ لیکن لگتا ہے کہ جب سے وہ سیالکوٹ کے ریونیو آفیسر اقبال سنگھیڑا کے
पुलिस हिरासत से फरार होने का पता चला है ना, उस वक्त से ख्वाजा आसिफ का हिसाब किताब वो गड़बड़ कर गया है। इसीलिए तो वो कहते हैं कि जब तक ब्यूरोक्रेसी की ताकत सियासतदानों या मुंतखब लोगों को नहीं मिलेगी, कोई मसला हल नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ ब्यूरोक्रेसी के हाथों कुछ ज़्यादा ही रुल गए हैं। जो गिरफ्तार हो तो तब मसला, और अचानक फरार हो जाए तो फिर उससे भी बड़ा ख़तरा। अब अंदाज़ा आप करें कि 13 तारीख को मोटरवे चक्री रेस्ट एरिया से इकबाल संगेड़ा पुलिस की हिरासत से फरार होता है। फिर जिसकी इत्तला 2 दिन बाद पुलिस दर्ज करती है, जिसकी तौजी ये पेश की गई है कि पुलिस एहलकार को बारे शर्मिंदगी 2 दिन तक बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। चलें 2 दिन तक तो शर्मिंदगी थी, लेकिन 2 दिन के बाद शुरू होने वाली जो कैफियत थी उसको क्या नाम दिया जाए? वैसे आम फहम में तो इसको ढिटाई ही कहा जा सकता है। तो अब हो सकता है कि शर्मिंदगी और ढिटाई के जोड़ के पीछे भी किसी हम आहंगी का उसूल कार फरमा हो। खैर जो भी हो, अब ऐसी ही हम आहंगी की तवक्को वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से की जा रही है, क्योंकि बिलावल भुट्टो तो पहले ही ये कहते रहे हैं ना कि 18वीं तरमीम तो किसी का बाप भी वापस नहीं कर सकता। लेकिन बिलावल भुट्टो ने ये नहीं बताया कि अगर बाप का भी बाप आ जाए तो फिर क्या पॉलिसी होगी। अब जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सूबों का शोशा छोड़ा गया है, जिसको कैंसिल करवा के शायद फिर बिलावल ये कहें कि चलें हिस्सा तो दे देते हैं, लेकिन सिंध की तकसीम किसी का बाप भी नहीं कर सकता। शायद इसके बदले में फिर जीबी की हुकूमत भी मिल जाए। अब शर्मिंदगी और ढिटाई का ऐसा जोड़ तो फिर हम आहंगी के तकाजे के तहत ही हो सकता है ना, जिसके लिए फिर टाइम टू टाइम स्मोक स्क्रीन का बंदोबस्त किया जाता है। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आप देख लेंगे, इसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने है, जिसके ज़रिए चले हुए कारतूसों को दोबारा से चलाने की कोशिश की गई ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया को असल मौजू की तरफ आने से पहले तमाशा लगाने का मौका मिल सके, जो आपने देखा कि 2-3 दिन तक खूब लगाया गया। लेकिन फिर गुज़िश्ता रोज़ इसका ड्रॉप